14 اگست آتی ہے، ہم جشن مناتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بھی لہراتے ہیں اور دل سے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ آج ذرا صرف جشن سے ہٹ کر پاکستان کے عام انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر 1947 پہ واپس چلتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان ایک نیا ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا، لیکن آزادی کے ساتھ ایک بہت مشکل سفر بھی شروع ہوا۔ پنجاب اور بنگال ڈیوائیڈ ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر، اپنی زمین اور اپنی پرانی زندگی چھوڑنی پڑی۔ کسی نے ٹرین پکڑی، کسی نے ٹرک اور کسی نے پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ کل تک جہاں ان کا گھر تھا، اگلے دن وہی لوگ ایک انجان راستے پر تھے۔ کسی کے پاس کچھ سوٹ کیسز تھے، کسی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بستر اور کسی کے پاس صرف وہ چیزیں تھیں جو وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتے تھے۔ سوچو، ایک فیملی جو کل تک اپنے گھر میں رہتی تھی، آج اپنی پوری زندگی کچھ بیگز میں سمیٹ کر نکل رہی تھی۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی فکر اپنے بچوں کی تھی۔ راستہ مشکل تھا، مستقبل کا پتہ نہیں تھا، لیکن امید تھی کہ کہیں نہ کہیں ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ کوئی انڈیا سے پاکستان آیا اور کوئی پاکستان سے انڈیا گیا۔ 1947 کی مائگریشن صرف میپ پر بنی ایک لائن نہیں تھی، یہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا بدل جانا تھا۔ پاکستان ایک نیا ملک تھا، نئے انسٹیٹیوشنز بنانے تھے، نیا ایڈمنسٹریشن کھڑا کرنا تھا اور سب سے بڑھ کر لاکھوں ریفیوجیز کو سیٹل کرنا تھا۔ ریسورسز لمیٹڈ تھے، لیکن لوگوں نے ہار نہیں مانی۔ کسی نے چھوٹی سی دکان شروع کی، کسی نے نوکری کی، کسی نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور دھیرے دھیرے لوگوں نے اپنی زندگی دوبارہ بلڈ کی۔ یہ ملک صرف بلڈنگز اور بارڈر سے نہیں بنا تھا، اسے عام لوگوں نے اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ 1947 صرف پاکستان کی نہیں، انڈیا کی ہسٹری کا بھی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک طرف پاکستان ایک نیا ملک بن کر سامنے آیا اور دوسری طرف انڈیا بھی آزاد ہوا۔ پارٹیشن کے وقت دونوں طرف کے بہت سے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے۔ کسی کا سفر پاکستان کی طرف تھا اور کسی کا انڈیا کی طرف۔ دونوں طرف عام لوگوں نے لاس دیکھا، مشکل وقت دیکھا اور پھر اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ لیکن آج ہم پاکستان کو بلیم کرنے نہیں آئے۔ سوال یہ ہے، 69 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن پاکستان کے عام انسان کی ایک اور فکر ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت۔ آج ماں باپ کے دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ ان کا بچہ گھر سے باہر نکلے تو خیریت سے واپس آ جائے۔ بچوں کی حفاظت کا سوال ہو، بیٹیوں کی عزت اور حرمت کا سوال ہو، یا کسی عام انسان کی جان و مال کا، کیا ہم واقعی اتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں جتنا ایک آزاد ملک کے شہری کو کرنا چاہیے؟ کبھی کڈنیپنگ کی خبر، کبھی کسی معصوم کے ساتھ ظلم اور کبھی کسی کی جان چلی جانا۔ یہ خبریں صرف ہیڈ لائنز نہیں ہوتی، کسی گھر کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ اور یہیں سے سوال اور گہرا ہو جاتا ہے، اگر انسان اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنی عزت کے بارے میں ہر وقت خوف میں رہے تو کیا صرف پرچم اور سرحد کا نام آزادی ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پاکستان برا ہے۔ پاکستان برا نہیں ہے، اس ملک کی مٹی بری نہیں ہے اور اس ملک کے لوگ بھی برے نہیں۔ مسائل ہیں سیکیورٹی کے، روزگار کے، مہنگائی کے اور ایسے سسٹمز کے جنہیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک کو گالیاں دینا آسان ہے، لیکن اس کے حالات اور نظام کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ملک صرف حکومت سے نہیں بنتا، ملک اس کے لوگوں سے بھی بنتا ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں، قانون کی عزت کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں تو بدلاؤ صرف ایک خواب نہیں رہے گا۔ آزادی صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس اپنا پرچم ہے، آزادی یہ بھی ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں اور انہیں خوف نہ ہو۔ ایک بیٹی گھر سے نکلے تو اس کا والدین کو ہر لمحہ ڈر نہ لگے۔ عام انسان عزت کے ساتھ روزگار کرے، اپنے گھر کو سنبھالے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر امید رکھ سکے۔ شاید اصلی آزادی تب ہوگی جب
عام پاکستانی اپنی زندگی میں محسوس کرے گا کہ کل آج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ 14 اگست ہم منا چکے ہیں، جھنڈے بھی لہرا چکے ہیں اور پاکستان زندہ باد بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ایک سوال اب بھی ہمارے سامنے ہے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ شاید آزادی صرف جھنڈا لہرانے کا نام نہیں، آزادی تب ہوگی جب ہر ماں باپ اپنے بچے کو اسکول بھیج کر مطمئن ہو، جب ہر عام انسان محفوظ ہو، جب لوگ عزت کے ساتھ جی سکیں اور اپنے بچوں کے مستقبل سے امید رکھ سکیں۔ اس لیے پاکستان کو برا کہنا نہیں، پاکستان کو بہتر بنانا ہے، تاکہ ایک دن ہم صرف 14 اگست کو نہیں، ہر دن دل سے کہہ سکیں، ہاں اب ہم واقعی آزاد ہیں، پاکستان زندہ باد۔ میں ہوں علی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل علی جاوید ڈاٹ اسپیکس کو فالو کریں۔